www.attableek.com, the reviver of Iman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی گئی، ذہن میں آیا کہ لاؤ اسی سورت پر دو چار باتیں عرض کر لوں. اس سورت کو سورہ تحریم کہا جاتا ہے. یہ جو سورت پڑھی گئی پہلی رکعت میں، اس کو سورہ تحریم کہا جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم قرآن کریم کو ان علماء سے سمجھنے والے بنے. حقیقت یہ ہے کہ جب ہم قرآن سمجھے ہوتے ہیں اور پھر نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو جی بہت لگتا ہے، اس لیے کہ مضمون کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو کیا کہہ رہا ہے. حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم ایک خط ہے اللہ کی طرف سے بندوں کے نام. یہ اللہ نے خط لکھا ہے ہمارے نام پر. دستور یہ ہے دنیا میں کہ اگر کوئی مجھ پر خط لکھتا ہے، میرے محبوب کا مجھ پر خط آتا ہو اور میں اس کی زبان کو نہ جانتا ہوں تو زبان جاننے والوں کے پاس میں خط لے جاتا ہوں کہ یہ میرے محبوب کا خط ہے، اس میں کیا لکھا ہے آپ ذرا مجھے سمجھا دیجئے. ایک سے سمجھ میں آیا ٹھیک ہے، نہیں تو دوسرا، تیسرا، چوتھا، دسیوں کے پاس جا کر کے محبوب کے خط کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن افسوس کہ زندگیاں پوری ہو گئی. ہمارے محبوب رب العالمین کا خط آیا قرآن کریم کے عنوان سے، لیکن ابھی تک ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ ہمارا اللہ اس مبارک قرآن میں، اس پیاری کتاب میں اللہ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، کس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے. میں نے رات کی مجلس میں بھی کہا تھا کہ اگلی کتابیں جتنی بھی ہیں، اللہ نے جتنی کتابیں اتاری ان سب کتاب کا تعلق کتاب سے. اللہ نے ان کتابوں کو لکھ کر بھیجا. تورات لکھ کر بھیجی، انجیل لکھ کر بھیجی، زبور لکھ کر بھیجی. یہ ساری کتابیں لکھ کر بھیجی ہے. اور قرآن کریم کو اللہ نے لکھ کر نہیں بھیجا، اللہ خود بولا ہے اس کو. اب تعالی جل شانہ نے کلام فرمایا. اسی لیے اگلی ساری کتابوں کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے اور ہمارے قرآن کو کلام اللہ کہا جاتا ہے. یہ کلام اللہ ہے، وہ کتاب اللہ ہے. اور جو کتاب ہوتی ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں ہیرا پھیری ہو سکتی ہے. آپ نے ایک کتاب لکھی، پچھلا اس کے اندر کچھ آگے پیچھے کر دیں، بیچ میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیں، یہ ہو سکتا ہے. لیکن جو کلام ہوتا ہے، یہ فون میں آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کلام میں اگر کوئی دوسرا اپنی آواز میں اس میں کچھ بڑھانا چاہے نہیں بڑھا سکتا ہے. اسی لیے اگلی کتابوں میں تحریف ہو گئی، ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ نہ کچھ گھٹا بڑھا دیا. ان کے علماء نے رشوتیں لے کر، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے علماء کی شرارتوں کو بیان کیا. اور چونکہ یہ قرآن کلام اللہ ہے، اس لیے اس میں چینج ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. قیامت تک یہ قرآن ایسا کا ایسا انشاءاللہ محفوظ رہے گا. 1400 سال ہو گئے، کوئی زبر کا زیر نہیں ہو سکا اور قیامت تک انشاءاللہ ہو بھی نہیں سکتا ہے. ایسی مقدس کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. اس کی یہ سورہ تحریم 28ویں پارے کی یہ سورت ہے جو اس وقت پڑھی گئی. اس میں اب تعالیٰ نے پہلے ایک واقعہ، اس میں 3-4 واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے. میں مختصر ان واقعات کی طرف اشارہ کروں. پہلا جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ذکر فرمایا، اس کا پس منظر یہ ہوا تھا کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اصل کے بعد اپنی تمام بیویوں کے وہاں جاتے تھے. آپ کی جتنی بیویاں تھیں
اللہ کے حبیب سبھی کے وہاں اثر کے بعد تھوڑا تھوڑا وقت مغرب تک میں ساری بیویوں کے وہاں دورہ کر لیا کرتے تھے، اس لیے کہ رات تو جس بیوی کی باری ہوتی تھی اسی میں حضرت گزارتے تھے، البتہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ساری بیویوں کے لیے آپ نے فارغ کیا تھا تاکہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہو، اس ضرورت کو بھی سمجھ لیا جائے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے وہاں جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو زینب روزانہ آپ کو شہد کا شربت پلاتی تھی۔ وہ شہد کا شربت تھا، شہد ڈال کر کے اس کو بنا لیا کرتی تھی۔ چونکہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پارٹی تھی، ازواج مطہرات میں دو پارٹی تھی، دو جماعت تھی، ایک جماعت زینب کی تھی، ایک جماعت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہے وہ بھی ادھر ہے اور حضرت سودا بھی ادھر ہے، تو دو پارٹیاں تھیں اور دونوں کا بڑا مقابلہ چلتا تھا۔ یہ چاہتے تھے کہ حضرت ہماری طرف مکمل رہے، یہ چاہتے تھے کہ، اور یہ سوکنوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں اس طرح کے مسائل سے ان کے تقدس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے تقوی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے ورع پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنی جگہ نمازی یا تقوی والی، دیندار، اللہ سے ڈرنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے جن ازواج مطہرات کا ایک مقام قرآن کریم میں بیان فرمایا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں اے امتیوں تمہاری ماں ہے، جس کا تقدس بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ طبعی میلان ہوتا ہے، طبعی کھینچاؤ ہوتا ہے کہ ہر بیوی شوہر کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں حضرت چونکہ شہد کا شربت پیتے تھے، حضرت عائشہ نے سوچا کہ دیر وہاں لگاتے ہیں، 2-5 منٹ کچھ زیادہ بیٹھتے ہیں، باقاعدہ پیتے بھی ہیں، تو اب اس کا کوئی حربہ استعمال کرنا چاہیے کہ حضرت شربت پینا چھوڑ دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ سے کہا کہ دیکھو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے وہاں پہلے آ جائیں تو تم یوں کہنا کہ تمہارے منہ سے کچھ بدبو کسی آ رہی ہے، اور میرے وہاں آئیں گے تو میں کہوں گی کہ آپ کے منہ سے کچھ بدبو آ رہی ہے، اور سودا کو کہا تمہارے وہاں آئے تو تم بھی اسی طرح کہنا، جس کے وہاں پہلے جائیں بس یہ بات کہیں۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پر وہاں شہد کا شربت پینا چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے حبیب کو بدبو سے نفرت تھی، ظاہر سی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بدبو سے انتہائی نفرت تھی۔ امت کو یہ کہا گیا کہ تم کچی لہسن، کچا پیاز مکروہ کہا گیا ہے، اگر تم نماز میں آنا چاہتے ہو اور کھانا چاہتے ہو تو اتنے ٹائم پہلے کھا لو کہ منہ کی بدبو ختم ہو جائے، اس بدبو کے ساتھ مسجد میں نہ آؤ۔ یہ صراحتاً روایت ہے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، ابو داؤد شریف میں، کہ بدبودار چیز کو کھا کر کے مسجد میں نہ آؤ، پڑوسی مصلی کو بھی تکلیف ہوگی، ملائکہ کو بھی تکلیف ہوگی۔ اسی روایت سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ کوئی بھی بدبودار چیز، بہت سارے لوگ سگریٹ پی کر آتے ہیں اور اسی بدبو کے ساتھ مسجد میں چلے آتے ہیں، جس کی بنیاد پر پڑوسی مصلی کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور اسی طرح ملائکہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بدبودار چیزوں کو پی کر، کھا کر فوری طور پر مسجد میں آنے سے منع فرمایا، اتنے دیر پہلے کھا لو کہ منہ کی بدبو ختم ہو جائے، مسواک کر لو، اچھی طرح برش کر لو تاکہ منہ کی بدبو دور ہو جائے۔ البتہ پکا ہوا لہسن اور پکا ہوا پیاز کھانے میں امت کے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کے سامنے مدینہ شریف میں ترکاری پیش کی گئی، حضرت نے تناول نہیں فرمایا، فرمایا یا رسول اللہ آپ نے کھایا نہیں اس کو؟ فرمایا کہ اس میں لہسن یا پیاز ملا ہوا ہے۔ فرمایا حضرت یہ تو پک چکا ہے اور اس کی بنیاد پر تو کوئی حرج نہیں، کچا کھانے کی ممانعت ہے۔ فرمایا پکا ہوا امت کے لیے کوئی حرج نہیں، امت بالکل کھا لے، اتنی دیر پہلے بھی کھانے کی ضرورت نہیں، نماز سے پہلے بھی کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ پکا ہوا لہسن یا پیاز ہو تو بدبو دور ہو جاتی ہے، لیکن میں نہیں کھاؤں گا پکا ہوا بھی، اس لیے کہ انی اناجی من لا تناجی، میں اس جبریل سے باتیں کرتا ہوں جس سے تم باتیں نہیں کرتے ہو۔ وہ بڑے حساس ہے،
ان کو بہت جلد اس کی بدبو کا احساس ہو جاتا ہے. میں ملائکہ سے باتیں کرتا ہوں اس لیے میں پکا ہوا بھی نہیں کھاتا. اور ملائکہ کو کتنا احساس ہوتا ہے؟ روایت میں ہے انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جھوٹ کی، اور ملائکہ اس جھوٹ کی بنیاد پر میرے پاس سے بہت دور چلے جاتے ہیں. جن کو جھوٹ کا احساس ہوتا ہوگا کیا ان کو یہ چیزیں کھانے کا احساس نہیں ہوتا ہوگا؟ یقیناً احساس ہوتا ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہ بنے. بہرحال حضرت عائشہ نے یہ پلان بنا لیا کہ تمہارے وہاں میرے وہاں سودا کے وہاں بس ہم یہ کہیں گے کہ منہ سے بدبو آ رہی ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے وہاں تشریف لے آئے. فرمایا اللہ کے حبیب کچھ منہ سے آپ کی بدبو آ رہی. فرمایا نہیں تو میں تو شہد کا شربت پی کر آ رہا ہوں زینب کے وہاں سے. تو حضرت عائشہ نے تعویل کر لی. فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ جو شہد مکھی ہے نا وہ کوئی بدبودار چیز لے کر آئی ہوگی اور اس کی وجہ سے شہد میں بدبو ہو گئی ہوگی اور وہ بدبو والا شہد آپ نے پی لیا ہوگا، اس کی بنیاد پر منہ میں بدبو آ رہی ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شہد کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، یعنی میں اب شہد نہیں پیوں گا. یہ قسم کھا لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں شہد نہیں پیوں گا. اللہ تعالیٰ نے سورت اتاری اور سورت کی ابتدائی آیت اتاری یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. میرے پیغمبر جس شہد کو میں نے حلال کیا اس کو تم نے قسم کھا کر کیوں حرام کر لیا اپنے اوپر؟ تبتغی مرضات ازواجک، بیوی کی رضامندی چاہ رہے ہو. ہاں قرآن میں کئی جگہ ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے دانت پلائی ہے. تبتغی مرضات ازواجک، یہی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پہلا نکاح اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبنہ بیٹا، اپنا لے پالک بیٹا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا. زید بن حارثہ سے. زینب پھوپھی کی بیٹی ہے اور زید جو ہے لے پالک بیٹے تھے، متبنہ بیٹے تھے. دونوں میں بنتی نہیں تھی. روزانہ کے جھگڑے، روزانہ کی شکایت. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوچا اب اگر جھگڑا ہوگا تو میں زید سے کہہ دوں گا پھر بنتی نہیں ہے، الگ ہو جاؤ، طلاق کا مسئلہ اختیار کر لو. اور ہوا بھی ایسا ہی، طلاق کا مسئلہ اختیار کر لیا. حضرت نے دل میں یہ سوچا کہ میری پھوپھی کی لڑکی ہے کہاں جائے گی، چلو عدت کے بعد میں خود نکاح کر لوں گا. لیکن حضرت نکاح کرنے سے تھوڑے ادھر ادھر ہو رہے تھے، ڈر رہے تھے. اور ڈرنے کی وجہ کیا تھی؟ جیسے اپنے حقیقی بیٹے کی بہو سے اگر وہ طلاق دے دے تو غسل نکاح نہیں کر سکتا. عربوں کے اندر یہ دستور تھا کہ اپنے متبنہ اور لے پالک بیٹے کی بہو سے بھی نکاح نہیں کر سکتا. گویا کہ اس کا یہ درجہ دے دیا تھا، حالانکہ یہ درجہ نہیں ہے. تو اللہ کے حبیب ڈر رہے تھے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. قرآن کریم کے 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زیدن وطرن زودناکہا. قرآن میں فرعون کے نام آیا، حامان کا نام، قارون کا نام آیا، اگلے انبیاء کا نام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 مرتبہ نام آیا. لیکن اس امت میں سے 2 آدمیوں کا صرف نام آیا. ایک صحابی حضرت زید اور ایک مردود ابو لہب کا نام آیا. تبت یدا ابی لہب کے اندر اس امت کے 2 آدمیوں کا، اس میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیدن وطرن. فرمایا زید نے طلاق دے دی. زودنا کہا پیغمبر آپ کیوں ڈر رہے ہیں، میں آسمانوں پر تمہارا نکاح زینب سے کرا دیتا ہوں. اسی لیے زینب کا نکاح آسمان پہ ہوا، اللہ نے کرایا. زودنا کہا اور پھر آگے فرمایا اتخشونہم، آپ لوگوں سے ڈر رہے ہو. واللہ احق ان تخشا، حق یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈرو. میرے بھائیوں جب نبی کو یہ بات کہی گئی کہ اللہ سے ڈرو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں حق بات کے اندر اللہ سے ڈرنا چاہیے. سماج کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا، معاشرے کو چھوڑو، سوسائٹی کو چھوڑو، سماج کو چھوڑو، اللہ کے حکم کو پامال نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ اپنی جگہ مسلم رہے گا. کوئی نماز پڑھ رہا سوچ رہا ہے لوگ کیا کہیں گے کہ آج تک مسجد میں نہیں آیا، آپ مسجد میں آیا، ارے چھوڑو لوگوں کو، آ جاؤ، بالکل اس حیا کو ختم کر کے مسجد میں آ جاؤ اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لو. اللہ ماضی کے گناہ کو معاف کر دے گا.
سماج سوسائٹی کی زبان کو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، اللہ کے احکام کو دیکھنا چاہیے۔ بدر کے قیدی پکڑے گئے، لائے گئے، حضرت نے مشورہ فرمایا، صدیق نے رائے دی کہ اللہ کے حبیب ہمارے پاس مال کی بھی ضرورت ہے، ان لوگوں سے فدیہ لیا جائے، مال لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی رائے پر عمل کیا اور مال لے کر چھوڑ دیا۔ 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے، میرے محبوب تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز الحکیم۔ آپ نے دنیا کو پسند کیا، اللہ آخرت کو پسند کر رہا تھا۔ اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ فرمایا پیغمبر اگر میرا فیصلہ نہ ہوتا تو میں عذاب اتار دیتا۔ نبی فرماتے اگر عذاب اتر جاتا تو سب سے پہلے محمد پکڑا جاتا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی علیہ السلام کو کہہ کر، اپنے محبوب کو کہہ کر آپ کی امت کو تعلیم دینا مقصود ہے، آپ کی امت کو ہدایت کرنا مقصود ہے۔ تو اللہ کے حبیب کو فرمایا لمن تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو ہم نے حلال کیا، جس شہد کو ہم نے، جس ہنی کو ہم نے حلال کیا، آپ نے کیوں حرام کر لیا قسم کھا کر؟ تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے اچھا چلو قسم کھا لی تو کھا لی، میں تمہیں اس کا حل بتاتا ہوں۔ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم۔ اللہ تمہاری قسم کا حل بتا رہا ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ کفارہ دے دو، اور کفارہ دے کر کے اس چیز کو اپنے لیے حلال کر لو۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ۔ اللہ کے نبی اب ان باتوں کو ذرا چھپا رہے ہیں، پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ پلان بنا ہے پورا، لیکن حضرت چھپا رہے تھے۔ جب آیات اترنی شروع ہو گئی، اللہ ہی نے اس مسئلے کو کلیئر اور واضح بیان کر دیا، تو پھر اللہ کے نبی نے کھل کر بیان کیا اور فرمایا عائشہ تمہارے اندر کی شائستگی ہے۔ تو کہنے لگی آپ کو کس نے بتا دیا؟ فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، میرے اللہ نے مجھ کو بتایا۔ اور پھر فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اس طرح کا پلان بنا کر تمہارے دل پر کچھ جنگ چھا گیا ہے، اللہ سے توبہ کرو۔ جب نبی کے گھرانے کی بیویوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی بات پر توبہ کرو، میرے بھائیوں ہمارا دل تو ہر وقت گناہوں سے لبریز ہے، ہمیں رات دن توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فان اللہ هو مولاه۔ اور اگر تم نے توبہ نہیں کی اور اگر تم نے نبی کی بات کو نہیں مانا تو یاد رکھو وان تظاہر علیہ فإن اللہ هو مولاه، اللہ اپنے نبی کی مدد کرے گا، اور وصالح المؤمنین، اور جو مومنین ہیں وہ بھی نبی کی مدد کریں گے۔ اور اگر نبی نے تم کو طلاق دے دی، ان طلقکن، اگر نبی نے تم کو طلاق دے دی تو اللہ کہتا ہے میں اس سے بہتر عورتیں نبی تمہارے لیے لے آؤں گا، ان سے بہتر۔ کیسی ہوگی؟ قانتات طائبات عابدات سائحات طیبات وابکار، قناعت کرنے والی، روزہ رکھنے والی، نماز پڑھنے والی، تعلق رکھنے والی اللہ سے، کچھ طیبہ بھی ہوگی کچھ باقرہ بھی ہوگی۔ عائشہ کو بھی تنبیہ ہو گئی اس لیے کہ باقرہ اور کنواری ہے، حفصہ کو بھی تنبیہ ہو گئی جو طیبہ تھی یعنی پہلے شوہر سے ہو کر آئی تھی، فرمایا میں اور بھی پاکیزہ عورتوں کو لے آؤں گا۔ بہرحال اللہ نے ان عورتوں کو توبہ کی طرف متوجہ کر کے اس امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہمیں بھی توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے فوراً اللہ تعالیٰ آگے لے آیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنی ذات کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آل اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیوں میری بیوی کھانا نہیں پکاتی ہے مجھے غصہ آتا ہے، ٹھیک نہیں پکایا مجھے غصہ آتا ہے، بچوں کو نہیں نہلایا مجھے غصہ آتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتی مجھے کوئی غصہ نہیں آتا۔ وہ دین سے دور ہے، اس کے بال کھلے ہوئے ہیں، وہ شریعت کے خلاف لباس پہن رہی ہے، مجھے کوئی غصہ نہیں آتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے سارے نخرے برداشت کیے لیکن شریعت کے باب میں کوئی نخرہ برداشت نہیں فرمایا۔
سارے نخرے نبی علیہ السلام نے برداشت فرمائے. ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے مکان پر گئے, دروازے سے واپس ہو گئے. حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ انی اتوب الی اللہ ثم الیک, اللہ کے حبیب میں پہلے اللہ سے معافی مانگتی ہوں پھر آپ سے. کیوں واپس ہو گئے, مکان میں کیوں نہیں آئے؟ فرمایا تو نے جو پردہ لٹکایا ہے اس پردے پر جاندار کی تصویر ہے, اور جس مکان میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو رحمت والا نبی بھی نہیں آئے گا. آپ نے تنبیہ فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا یا رسول اللہ میں کیا کروں پھر اس کپڑے کو, میں تو صرف اس لیے لائی تھی تاکہ آپ کو راحت پہنچے. فرمایا کاٹ دو اس کو, اور اس کی تصویر ایسے کاٹو کہ اس کا سر کٹ جائے, اس کی باڈی کٹ جائے, اور کاٹ کر کے اس کو کوئی اور چیز بنا دو. تب جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں داخل ہوئے. فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے اہل و عیال کو, اپنے بال بچوں کو. مسلم شریف کی روایت ہے فجر میں بیوی اٹھی اور وضو کیا, ہاتھ میں پانی لیا اور ہلکا سا شوہر پر چھڑک دیا اور فرمایا سرتاج میں بھی فجر پڑھ لو, آپ بھی پڑھ لیں. فضحک اللہ تعالی, اللہ خوش ہوتا ہے اپنی اس بندی سے. واہ میری بندی کہ تو نے اپنے شوہر کو فریضے کے لیے جگایا. اور اگر شوہر اٹھا اور شوہر نے ہاتھ میں پانی لے کر ذرا ہلکا سا چھڑک دیا اور بیوی سے کہا میں بھی نماز پڑھ لو, تو بھی نماز پڑھ لے. فضحک اللہ تعالی, اللہ خوش ہوتا ہے کہ واہ تو نے اپنی محبوبہ کو نماز کے لیے اٹھایا. معلوم ہوتا ہے تیرے نزدیک بیوی سے زیادہ میں پیارا ہوں. اب تعالیٰ جل شان اس پر خوش ہوتے ہیں. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. روایتوں میں عورتوں کے حقوق پر, مردوں کے حقوق پر بہت کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا, کون سی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون, اور سخت فرشتے اس پر کھڑے ہوں گے. ضعیف روایت میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے. جب جہنم کے قریب گئے تو داروغہ کھڑا تھا. اس داروغہ اور سیکیورٹی کا نام ہے مالک. قرآن میں ہے یا مالک الیوم لیقضی علینا ربک, اس سیکیورٹی کا نام مالک ہے. اللہ کے نبی کا مضافہ ہوا, وہ ہنسے نے. جبریل نے فرمایا اللہ کے نبی جب سے ان کو پیدا کیا کبھی نہیں ہنسے, اگر ہنستے تو آپ سے ہنستے, جب آپ سے نہیں ہنسے تو کسی سے نہیں ہنسے. غلاظ شداد, بہت سخت مزاج سیکیورٹی گارڈ جو جہنم کے اوپر رکھا ہے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, اللہ کے حکم کی پوری تابعداری کرنے والے. آگے فرمایا تیسری بات توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, سچی توبہ کرو اللہ سے. ایسی توبہ نہیں کہ ہماری توبہ پر بھی توبہ ہنس رہی ہوگی کہ واہ بھائی تو دل میں توبہ کہاں ہے تجھے, تو دل میں یہ بسائے ہوئے ہیں کہ یہاں اللہ کو جیسے ویسے سمجھا لے, باہر وہی کام کریں گے. ہماری توبہ پر تو توبہ کو بھی ہنسی آتی ہے. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا معنی آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ, اور جو ہو گیا اس پر شرمندگی. جو ہو گیا اس پر شرمندگی, آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ. پکا ارادہ کر لو, پھر ہو جاتا ہے پھر توبہ کرو, پھر ہو جاتا ہے پھر توبہ کرو. نبی کہتے ہیں دن میں 70 مرتبہ اگر تم توبہ توڑ دو, 70 مرتبہ توبہ کرنا, اللہ ہر مرتبہ توبہ قبول کرے گا, اور کبھی وہ تمہیں بار بار توبہ توڑنے کا تانا نہیں دے گا. وہ ذات کبھی تانا نہیں دیتی, وہ ذات کبھی تانا دیتی ہی نہیں. روایتوں میں ہے کہ سکرات شروع نہیں ہوئی, عالم نزع شروع نہیں ہوا, گرگرا شروع نہیں ہوا, اور اس سے پہلے ایک کافر نے کفر سے توبہ کر لی, اللہ 70 سال کے کفر کو معاف کر دیتا ہے. یہ اس کی ذات کریمی ہے, اس کی ذات رحیمی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رحیم ذات سے, اس کریم ذات سے ہمیں توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم, اگر تم توبہ کرو گے, توبہ سے بڑے گناہ معاف ہو گئے تو چھوٹے گناہ تو اللہ ایسے ہی معاف کر دے گا. سیئاتکم کا معنی چھوٹے گناہ. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا, بس میں اس پر اپنی بات کو ختم کروں. فرمایا فرعون کی بیوی کا ذکر کرو. کیا آیت ہے مجھ سب ومریم ابنۃ سے پہلے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ.
توبہ کرنے والے کہاں رہیں گے؟ اس دن جس دن رسوائی کا دن ہوگا، اس دن اللہ نبیوں کے ساتھ کر دے گا، والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم، توبہ کرنے والوں کے آگے بھی نور ہوگا، پیچھے بھی نور ہوگا، دائیں بھی نور ہوگا، بائیں بھی نور ہوگا، اللہ کے نور میں چلیں گے اور نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تو ہمیں اور نور عطا فرما، اللہ اور نور عطا فرما، اور اللہ دیتا ہی چلا جائے گا، دیتا ہی چلا جائے گا، چہروں کو منور کرے گا اور دائیں بائیں نور کو عطا کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کی بیوی کا ذکر کرو۔ آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة۔ تھوڑا سا اس کا پس منظر سمجھ لو۔ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ تھا۔ یہ ایمان کیسے لائی؟ اس کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہوا کہ اس کی ایک نوکرانی تھی، خادمہ تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، اور جب فرعون کو پتا چلا کہ میری نوکرانی ایمان لے آئی، میرے گھر میں ایمان موسیٰ کا، جبکہ میں خود رب ہوں، تو کون؟ موسیٰ کے رب کو ماننے والی۔ پہلے سمجھایا، اس کو بتایا، اس کو قریب کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں مانی، تو بالآخر سزا کی ترتیب سوچی، اور سزا بھی یہ کہ 3 دن 3 رات تک تیل گرم کیا۔ اس کے 2 بچے تھے، ان دونوں بچوں کے ساتھ اس کو لے گئے، پہلے اس کے 7 سال کے بچے کو اس تیل میں ڈال دیا۔ تفسیر میں ہے کہم سے ظاہر، 3 دن گرم ہونے والے تیل میں کیا بچے گا؟ اس کے پاؤں ڈگمگانے لگے۔ روایت میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اندر سے مرے ہوئے بچے کی طرف سے آواز آئی، ماں گھبرانا اور ڈر نہ کر، یہ جس کو تو آگ دیکھ رہی ہے حقیقت میں یہی جنت ہے۔ ماں کو ہمت ہوئی، پھر 1.5 سال کا بچہ چھینا گیا اس کے ہاتھ سے، اس کو بھی ڈال دیا گیا، کہا کہ یہ 2 گئے، اب تو بھی جائے گی۔ کہا میں ایمان لا چکی ہوں موسیٰ پر اور موسیٰ کے رب کے اوپر، اب میں نہیں پھر سکتی۔ اٹھایا، اس کو بھی ڈال دیا۔ یہ تینوں کے ایمان کی مضبوطی کو جب دیکھا تو آسیہ ایمان لے آئی۔ ومریم ابنۃ عمران فرعون کی بیوی جب ایمان لے آئی آسیہ، تو اب فرعون نے بتانا شروع کیا، بیوی ہے میری، تو اتنا بنگلہ چھوڑ کر کہاں جا رہی ہے؟ میں ہوں رب، ارے لوگ میری عزت کر رہے ہیں، تو کدھر کو جا رہی ہے؟ موسیٰ کے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے، غریب آدمی ہے، خاموخواہ تو اس کے طرف جا رہی ہے۔ لیکن آسیہ کے دل میں ایمان آ چکا تھا، تو اب فرعون نے سختی کرنا شروع کیا، اور سختی کیا کی؟ بڑی سختی کی۔ فرمایا پھانسی دے دو، فرعون کی بیوی آسیہ کو پھانسی دے دو۔ سب سے پہلے دنیا میں پھانسی کا قانون فرعون نے نافذ کیا۔ وہ کیسے پھانسی دیتا تھا؟ اس کی پھانسی تو سنو، روایتوں میں ہے وہ ایک لکڑا یوں رکھتا اور ایک یوں رکھتا، اور زندہ انسان کو سلا کر پورے بدن پر کھیلے مار دیتا تھا، یہ اس کی پھانسی تھی، اور پھر لکڑا کھڑا کر کے آگ جلاتا تھا چاروں طرف۔ جب ایک نازک بدن عورت کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، آپ انداز تو لگائیں، بادشاہ کی بیوی جس کا گھر شاہی ہوگا، جو فرش مخمل پر چلنے والی ہوگی، جو سونے جواہرات میں لگی ہوئی ہوگی، اور اس نے اللہ کے خاطر اس چیز کو برداشت کیا، تو جس وقت اسی لیے قرآن کریم میں فرعون سے متعلق کہا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، میخوں والا فرعون، میخیں مار دیتا تھا، کھیلے مار دیتا تھا۔ تو یہ آسیہ کیا دعا کر رہی ہے؟ قرآن نے اس کی دعا کو نقل کیا، موت سے پہلے کی اس کی دعا جو قیامت تک قرآن میں چمکتی رہی ہے۔ ایسی دعا کی ہے کہ ایسی دعا تو ہمیں بھی کرتے نہیں آتا۔ آسیہ نے دعا کی، رب ابنی لی عندک، او میرے رب، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ جنت عطا فرما، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ تو اے میرے رب تو مجھے تیرے مکان کے قریب جنت عطا فرما، رب ابنی لی عندک، تیرے قریب، بیتن فی الجنہ۔
جنت میں مکان عطا فرما، ونجنی من فرعون، اور اے اللہ فرعون سے مجھے نجات دے دے، وعملہ، اور اس کے سلطوں سے پولیسوں سے مجھے نجات دے دے، ونجنی من القوم الظالمین، اے اللہ اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے، میری روح جلدی لے لے تاکہ میں تیرے پاس آ جاؤں۔ میرے بھائیوں، قرآن نے یہ واقعہ اس لیے نقل کیا کہ دین اور دنیا جب ٹکرا جائے تو دین کو ترجیح دینا، دنیا کو چھوڑ دینا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ ایک طرف نماز ہے، ایک طرف کاروبار ہے، کاروبار کو ایک طرف رکھ کر نماز ادا کر لینا۔ دین اور دنیا جب آپس میں ٹکرا جائیں، دین کو ترجیح دینا، دنیا کو ایک طرف رکھ دینا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کام کیا کربلا کے میدان میں۔ اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، صرف اتنا ہی تو کہنا تھا، اچھا میں تجھے مان لیتا ہوں، میں بیعت کر لیتا ہوں، یزید عہدہ دیتا، دولت دیتا، نہ معلوم کیا کیا عزتوں سے نواز دیتا۔ کیوں حسین نے بیعت نہیں کی؟ کیوں 72 گھنٹے بغیر پانی کے تڑپتے رہے؟ کیوں اپنی اولاد کو قربان کر دیا؟ کیوں اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو ذلیل کرانے کا مسئلہ آ گیا؟ کیوں اپنی جان دے دی؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ایک طرف یزید کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے دنیا مل رہی تھی، لیکن دوسری طرف اپنے نانا کا دین ضائع ہو جاتا۔ جب دین اور دنیا کا ٹکراؤ ہو تو دین کو ترجیح دو اور دنیا کو چھوڑ دو، انشاءاللہ دنیا تو بعد میں بھی ملے گی، لیکن دین اگر چھوٹ گیا تو کبھی ملنے والا نہیں ہے۔ اس واقعے سے ہمیں اس بات کا سبق ملا۔ چونکہ مولانا نے یہ سورت تلاوت کی تو ذہن میں آیا کہ لاؤ میں اسی سورت کی کچھ تشریح کر دوں۔ اللہ جل شانہ اس سورت میں جو تقاضے اللہ نے رکھے ان تقاضوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سچے دل سے توبہ کرو، رمضان ختم ہو رہا ہے، آخری عشرہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا نور جھول کا وقت ہے اور رحمتیں برس رہی ہے۔ میرے بھائیوں، سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لو، انشاءاللہ تعالی وہ اللہ اربوں خربوں کو معاف کر رہا ہے، ہمیں بھی معاف کر دے گا، ہمارے بھی گناہوں کو معاف کرے گا۔ وہ اللہ ضدی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب فرماتے اللہ ضدی نہیں ہے۔ ضد کا معنی ہم ضد پر اتر جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ معافی مانگی، 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ چل جاؤ، نہیں معاف کریں گے۔ اللہ ضدی نہیں ہے۔ اور دوسرا حضرت کا ایک جملہ خاص ہے، اللہ کو کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ کو کسی سے رشتہ داری نہیں، وہ تو تقوی کو دیکھتا ہے۔ جس کا تقوی ہوگا وہ امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، وہ تو تقوی کو دیکھتا ہے اور اس تقوی پر اللہ اپنی رحمتوں کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں تقوی، طہارت، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل۔ اللهم آخرنا وأغفرنا وأصلح لنا شأننا كله۔ اللہ گناہوں کو معاف کرنا، سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری قدرت و طاقت وہ ہے کہ تو نے آدم علیہ السلام اور حوا نے جنت میں ذرا سی تیری بات نہیں مانی تو اے اللہ تو نے ان کے کپڑے جنت ہی میں اتار دیے تھے۔ اے اللہ جب ہم روڈ پر چلتے ہوئے گناہ کرتے ہیں تو قادر ہے کہ ہمارے بھی کپڑے اتار دے، لیکن آج تک تو نے کپڑے نہیں اتارے، تو نے ذلیل نہیں کیا، تو نے رسوا نہیں کیا، تو نے کھانا بند نہیں کیا، تو نے بے عزت نہیں کیا، تو نے پانی بند نہیں کیا، تو نے چہرہ کالا کبھی نہیں ہونے دیا۔ راتوں میں گناہ ہوتے رہے اور صبح کو اے اللہ سرخ روح ہو کر کے ہم اٹھے، کبھی تو نے ذلیل نہیں کیا۔ اللہ آج تک ستاری فرمائی ہے، آئندہ بھی ستاری فرما لینا۔ اے اللہ قیامت میں نبی کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمارے ماں باپ کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا، امت کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا۔ الہ العالمین ہماری ستاری فرما کر، نبی کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ دلا کر، اللہ فضل کرم کا معاملہ فرما کر جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ عطا کر دینا۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری آل اولاد کو معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما، ہمارے رشتہ دار اقارب کو معاف فرما، ہمارے مشائخ کو معاف فرما، ہمارے چھوٹوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، جو
جو مرحوم ہو چکے سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جو اعتکاف میں ہیں ان سب کے اعتکاف کو قبول فرما۔ اے اللہ اس آخری 10 دن میں معتکفین کو جی لگا کر تجھ سے مانگنے کی اور ہم سب کو تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنی عبادتیں ہو رہی ہے، نماز، تراویح، روزہ، سب کچھ اپنے فضل سے تیرے کرم ہی سے ہو رہا ہے۔ اے اللہ جو بندہ 2 گھنٹے بھوکا نہیں رہ سکتا وہ 20 گھنٹے کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ تیری مدد کے بغیر یہ کیسے ہوتا؟ یہ تیری ہی مدد ہے کہ اللہ ہم روزہ رکھ رہے۔ جب تو نے توفیق عطا فرمائی ہے تو قبول بھی فرما لے اللہ، قبول بھی فرما لے اللہ، قبول بھی فرما لے اللہ۔ خالی ہاتھ ہمیں واپس نہ فرما اللہ، خالی ہاتھ ہمیں واپس نہ فرما۔ ہمیں نمازوں کی لذت عطا فرما، ہمیں سجدوں میں مزہ نصیب فرما، ہمیں تلاوت کا ذوق عطا فرما اللہ، ہمیں ذکر میں مستی عطا فرما۔ اے اللہ تجھے رات دن یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار بنا۔ غلط راستوں سے اللہ ہماری نسلوں کی پوری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔